میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، آقا فرماتے ہیں ناچنے والی رقاصہ کو لا کر کے لوگ گھروں کے دروازے پہ نچوائیں گے، یعنی ڈانس پارٹیاں جو شادی اور بیاہ کے موقع پر لا کر کے اسپیکر لگا کر کے اور لا کر کے لڑکیوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے۔ آقا نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا جس دن میری امت میں یہ خصلتیں آئیں گی، یہ عادتیں آئیں گی، چاروں طرف سے انہیں مصیبت گھیرے گی، چاروں طرف سے انہیں پریشانی گھیرے گی۔ آج جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں، آج جو چاروں طرف سے مسلمانوں پہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی کمی ہے، گناہ زیادہ ہوتے چلے گئے۔ آج بیٹے کی شادی کا موقع آتا ہے تو وہ بوڑھا باپ جس کے منہ میں دانت نہیں اور پیٹ میں آتے نہیں، جو بیٹا کیا مل گیا، بھیک مانگنے کا قدرتی پرمٹ مل گیا، جیسے بھیک مانگنے کا قدرتی لائسنس اس کو مل گیا ہو۔ پہلے تو جہیز کے نام پہ نہ جانے کتنے گھروں کے اندر جا کر کے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں یہ جہیز چاہیے، وہ جہیز چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے آج کتنی بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی ہے، جس مسلمان کی 3 بیٹیاں اسے رات میں نیند نہیں آتی کہ کہاں سے اتنا جہیز اکٹھا کروں، کہاں سے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں، کہاں سے میں اتنا پیسہ لے کے آؤں کہ جو آج میں ان لوگوں کا پیٹ بھر سکوں، ان کا منہ بھر سکوں۔ انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان کی خواہش کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ جب وہ مرتا ہے تب اس کی خواہشات کا اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ میں نے جہیز کا حال دیکھا ہے، 2-3 سالوں کے بعد جہیز جو ہے وہ کباڑے میں بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بیڈ جو گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، پھر وہ جلنے کے کام آتا ہے۔ وہ گاڑی جو ڈیمیج ہو جاتی ہے پھر وہ کباڑے میں کٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے جہیز کو جو ہے وہ کباڑوں میں بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرو، کبھی بھی دنیا میں خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی، کبھی بھی تمہارے گھروں کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ 4 چیزیں دیکھتا ہے، لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ولی جمالہا، لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتا ہے، ولی حسبہا یا اس کا خاندان دیکھ کے نکاح کرتا ہے، ولی مالہا یا لڑکی کا مال دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، ولی دینہا یا اس کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فظفر بذات الدین، اے میرے امتی جب تو نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو لڑکی کا حسن مت دیکھنا، اس کی دولت کو مت دیکھنا، اس کے خاندان کو مت دیکھنا، اس کی دینداری کو دیکھنا، اس کی پرہیزگاری کو دیکھنا، کیونکہ دیندار لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ قرآن پڑھے گی، اللہ اتنی برکتیں نازل فرمائے گا کہ نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو دولت پہ نکاح کرتا ہے، جو لڑکی کا حسن دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، اور آج کا حسن بھی کیا حسن ہے، بیوٹی پارلر جانے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ لو اور بیوٹی پارلر سے نکلنے کے بعد میں اس کا چہرہ دیکھ لو، 2-3 سال کے بعد چہرہ خراب ہونے لگتا ہے۔ ہم کو دینداری دیکھنا ہے اور مال دیکھ کر کے نکاح کیا تو کیا کیا؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ان کا مال دیکھ کر کے نکاح نہ کرو، فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن يُرْضِيَهُنَّ، آقا فرماتے ہیں ان قریب ان کا مال تم کو تباہی میں ڈال دے گا، ان قریب ان کا مال تم کو پریشانی میں ڈال دے گا۔ بڑے گھر سے رشتہ کر لیا، دولت دیکھ کر کے رشتہ کر لیا، ذرا سی انبن ہو گئی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، ایک فون اس نے اپنے میکے کر دیا، آئے اور آ کر کے اس کو پیٹا الگ اور FIR درج کرائی الگ، پورے گھر کو جیل کی ہوا کھلائی الگ، کورٹ کچہریوں کے چکر لگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو دولت دیکھ کے نکاح کرتا ہے، بڑے خاندان سے رشتہ کر لیا، پوری زندگی دب کر کے رہنا پڑتا ہے، پوری زندگی نیچا بن کر کے رہنا پڑتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرو، آقا ارشاد فرماتے ہیں دولت دیکھ کے نکاح مت کرنا، جمال دیکھ کے نکاح مت کرنا، اس کا خاندان دیکھ کے نکاح مت کرنا، نکاح کرنا ہے تو لڑکی کی دینداری کو دیکھ کے نکاح کرنا، اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کے نکاح کرنا۔ تم دیکھو کہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، لڑکی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ دولت زمین کے اوپر کام آتی ہے، حسب و نسب زمین کے اوپر کام آتا ہے، خاندان کا دبدبہ زمین کے اوپر کام آتا ہے، اور دین ایک ایسی چیز ہے جو زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے، زمین کے نیچے بھی کام آتا ہے۔
اس لیے دیندار لڑکی کو اختیار کرو، پرہیزگار لڑکی کو اختیار کرو. دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا. اور اگر تم دیندار لڑکی کو لے کر کے نہیں آئے اور لے کر کے آئے اس لڑکی کو کہ جو خود بھی ٹی وی دیکھتی ہے بچوں کو بھی ٹی وی دکھائے گی، جو خود بھی گانے گاتی ہے بچوں کو بھی گانے سکھائے گی، خود بھی ٹک ٹاک پہ ناچتی نظر آتی ہے، بچوں کو بھی ٹک ٹاک پہ نچاتی نظر آتی ہے، تو اتنا یاد رکھنا دین تمہارے گھر سے اٹھ جائے گا، برکتیں تمہارے گھر سے اٹھ جائیں گی. پھر کماؤ گے پیسہ ادھر آئے گا اور ادھر چلا جائے گا، کیونکہ دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ رازق ہے، غذا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، وہ رازق ہے، غذا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں. بھٹکتا پھرتا ہے انسان کے روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں. جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. لیکن کیا اچھا ہے کہ ہم اس کو دینداری ماحول میں ڈھال کر کے لیں. تو اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بناؤ، شرعی ماحول بناؤ. آج 15-20 لوگوں کی فیملی میرے گھر میں، کبھی دل میں خیال نہیں آتا کہ آج قرآن پڑھ لیں، کبھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ آج حدیث کی باتیں اپنے گھر میں کر لیں. دین ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا. وجہ کیا؟ دیندار لڑکیاں ہم لے کے نہیں آ رہے، پرہیزگار لڑکیاں ہمارے گھر میں نہیں آ رہی. وہی ہم دنیا دار لے کر کے آئے، وہ دنیا دار والا گھر بن گیا، ہمارا ماحول بن گیا. اپنے گھروں کو اسلامی ماحول بناؤ. آقا فرماتے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، میرے امتی جب تو نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو دیندار لڑکی کو اختیار کرنا، پرہیزگار لڑکی کو اختیار کرنا. اور اتنا یاد رکھنا، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے. کسی غریب کے دل توڑنے کا سبب نہ بنو کہ صاحب مجھے یہ موٹر سائیکل چاہیے یا وہ والی گاڑی چاہیے. اپنے بازوؤں پہ بھروسہ رکھو، محنت کرو، مزدوری کرو، اپنی کمائی سے گاڑی خریدو. نکاح آسان کرو، سادہ نکاح کرو. آقا فرماتے ہیں نکاح آسان کرو، زنا دشوار ہو جائے. آج زنا آسان ہو گیا، نکاح دشوار ہو گیا. آج نکاح آسان نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں. اب سے 2-3 سال پہلے نیوز کی رپورٹ کے مطابق 40,000 مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی، مرتدہ ہو گئی. غیروں کے ساتھ ان کے مذہب کے مطابق انہوں نے شادیاں کر لی. اور اب تو روزانہ خبریں آ رہی ہیں، کتنی تعداد پہنچ گئی ہوگی. بہت پہلے RSS کا دعویٰ تھا کہ ہم کو 2100 لڑکیاں لانا ہے مسلمانوں کی اپنے گھروں میں، تب 40,000 کے قریب پہنچ چکی تھی. کبھی آپ نے اس پہ سوچا، کبھی غور کیا کہ آج ہمارے گھروں کے یہ ماحول ایسے ہوئے کیوں؟ صرف شادیاں لیٹ کرنے کی وجہ سے، صرف شادیوں میں دیری کرنے کی وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے. نہ غریب کے پاس اتنا ہوگا، نہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر پائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی. اب بھی اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ. یہ دنیا چند دن کی ہے، دولت اللہ کی ذات دیتی ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. رب فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے اپنے بندے کو جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ ان کے لیے کافی ہے. کسی غریب کے دل توڑنے کا سبب نہ بنو، اس کے دل جوڑنے کا سبب بنو. بیٹے کا رشتہ کرو یا بیٹی کا رشتہ کرو تو یہ کہو کہ اللہ کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ ہے، بس ایک بیٹی کی کمی ہے جو تیرے گھر لینے کے لیے آیا ہوں. تو آنے والی دلہن تیرے گھر میں بہو بن کے نہیں بلکہ بیٹی بن کے آئے گی، اور وہ اپنے ساس سسر کو ساس سسر نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا درجہ دیتی ہوئی آئے گی. جب اس کے باپ کو خون کے آنسو رلایا جاتا ہے، راتوں میں وہ اپنے ماں باپ کا اٹھ کر کے رونا دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1 مہینہ نہیں گزرتا بہو الگ ہو جاتی ہے. اب یہ بوڑھے ماں باپ الگ بیٹھ کے جھوپڑی میں، بہو نے جو ہے وہ تعویذ کرا دیا، میرے بیٹے کے اوپر کرا دیا، وہ میرا کہنا نہیں مانتا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق نہیں کی، سنت طریقے پہ شادیاں نہیں کی، اسی لیے اللہ نے اس سے برکت ختم کر دی، اس سے سکون ختم کر دیا. شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ.
کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے، وہ پتھر میں بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا لکھا ہے مقدر میں۔ اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہو تو بھیک مانگ کے لے لو، چاہو اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر کے لے لو۔ میرا رب جس نے پیدا کیا ہے، قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ رنگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو، سب کو روزی اللہ دیتا ہے، سب کو روزی اللہ دیتا ہے۔ تو اس رب کی بارگاہ میں مانگو، مسجد میں جاؤ، سجدے میں سر رکھ کے رب سے کہو مولا تو دے گا تو میرے گھر میں برکت ہوگی، کسی انسان کے دینے سے کچھ نہیں ہوگا، رب دے گا تو ایسی برکت ہوگی کہ نسلیں کھائیں گی تب بھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ تو میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے اللہ سے ڈرو، جب ڈر رب کا دل کے اندر بیٹھ جائے گا پھر یہ سچے تمہارے کام آئیں گے، پھر ان کے دامن کو پکڑ لو، پھر جو کام سچوں نے کیا اسے اپناؤ، جن کاموں سے سچوں نے منع کیا اس سے رک جاؤ، پھر یہ سچے قیامت کے دن تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں آنے والوں، ان کے عرس میں آنے والوں، یہ بھی سچے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ بلبل سے بہرحال نشیمن نہ چھوٹے گا، برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، ابھی یہ حدیث پاک رہ گئی ہے، کافی باتیں ابھی رہ